حضرات گرامی، اب آئیے مسابقہ خطابت کا وہ سلسلہ جو ہم نے کچھ دیر کے لیے مسابقہ اسلامی کوئز تک ملتوی کیا تھا، اس کا آغاز کیا جائے۔ اس لیے میں تیسرے مصاحم کی حیثیت سے سعید اللہ چمپارنی متعلم عربی پنجم کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ موصوف کی تقریر کا عنوان ہے دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم علماء کرام، حضرات حکم صاحبان اور سامعین عظام، میں حیران و پریشان بلکہ نادم و پشیمان ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح گفتگو کروں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ داستان کا آغاز کہاں سے کروں اور کیسے کروں، اس کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کر دوں، اس کے علمی سرگرمیوں کا تذکرہ کروں یا اس کے مجاہدانہ کارناموں کی روداد سناؤں، اس کی تحریری دفتروں کی سیر کراؤں یا اس کی تقریری فضاؤں میں پرواز کراؤں، اس کے خلوص و وفا کی داستانیں سناؤں یا اس کے جنون شوق کی آشفتہ سری دکھاؤں، آزادی کے واسطے اس کی ناقابل فراموش اور لازوال قربانیوں کا تذکرہ کروں یا حفاظت دین کے لیے اس کے بے مثال عزم و استقلال کے حیرت انگیز واقعات بیان کروں۔ حضرات، بڑے افسوس کی بات ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا۔ بھلا بتاؤ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا نہیں دیا، تو میں کہتا دارالعلوم نے دنیا کو الحاد و بے دینی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے حیائی و بے شرمی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے غیرتی و بے مروتی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو خود غرضی و مفاد پرستی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو جی حضوری اور چاپلوسی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو پست حوصلگی اور بزدلی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو نفرت و عداوت نہیں دی، بلکہ وہ تو ہر دور میں نغمے مہر و وفا گاتا رہا، ہر زمانے میں گردش دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، وہ قدم قدم پر گم کر دے رہا لوگوں کو توحید کا جام باصفا پلاتا رہا اور پیغام خداوندی کو چہار دانگ عالم میں پھیلاتا رہا۔ ہم سے ہمارے دارالعلوم کے کارنامے اور داستانیں معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں؟ جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افرنگ کے برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، ہماری داستان بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کی میدانوں سے پوچھو، ہماری داستان چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، ہماری داستان دہلی کی جامع مسجد اور لاہور کی شاہی مسجد کے در و دیوار سے پوچھو، ہماری داستان دریائے راوی کی خشمگین موجوں سے پوچھو، ہماری داستان افغانستان کی سربلند پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان زندان کی تاریکیوں سے پوچھو،
ہماری داستان مالٹا کی تاریک کوٹریوں سے پوچھو، ہماری داستان پھانسی کے پھندوں سے پوچھو، یہ تمام کے تمام ہماری مہر و وفا کی داستانیں سنائیں گے، ہمارے دیرینہ تعلقات و شناسائی کے قصے بیان کریں گے، ہمارے خلوص و وفا کے نغمے سنائیں گے۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا؟ میں دنیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ دنیا کو شیخ الہند جیسا امام القائدین کس نے دیا؟ دنیا کو انور شاہ جیسا فخر المحدثین کس نے دیا؟ دنیا کو اشرف علی تھانوی جیسا مفکر و مدبر کس نے دیا؟ دنیا کو کفایت اللہ جیسا مفتی اعظم کس نے دیا؟ دنیا کو علامہ عثمانی جیسا خطیب کس نے دیا؟ دنیا کو مناظر حسن گیلانی جیسا بے مثال ادیب کس نے دیا؟ دنیا کو حضرت حسین احمد مدنی جیسا پیکر صدق و صفا کس نے دیا؟ دنیا کو حکیم الاسلام جیسا تصویر خلق اولا کس نے دیا؟ المختصر، ان حضرات نے پورے بر صغیر میں جگہ جگہ اسلام و ایمان کی شمع جلا دی، نوجوانان اسلام کو جذبہ ایثار کی فضاؤں میں پرواز کرنے اور اوج ثریا پر کمندے ڈالنے کی دعوت بے لوث دی، انہیں سمندروں میں کودنے اور طوفانوں سے ٹکرانے کا جذبہ عطا کیا، ساری دنیا کو پیغام صلح و آشتی دیا، اور اپنے علمی اور روحانی ضیاءپاشیوں سے پورے عالم اسلام کو منور و تابع کر دیا، اور دنیا کا کوئی خطہ اور چپا ایسا نہیں جہاں دارالعلوم کے تربیت یافتہ افراد موجود نہ ہوں، جو آج بھی فران کی چوٹیوں سے طلوع ہونے والے آفتاب نبوت کی ایمان افروز شعاعوں کو نہ پھیلا رہے ہوں، جن بزرگوں کے قابل تقلید اصولوں پر چل کر افغانستان کی نشأت ثانیہ ہوئی، جن کے طریقے کے اتباع نے باشندگان شام کو فرعون وقت سے نجات دلائی، جن کے طریقے کے اتباع نے باشندگان شام کو فرعون وقت سے نجات دلائی، جن کے نقوش قدم نے مجاہدین غزہ کو سپر ہونے کا حوصلہ بخشا، فدائیان غزہ نے ہٹلر زمانہ نمرود وقت کو اس کی اوقات دلائی، اور جس نے علاقہ فلسطین کو چند گھنٹوں میں ختم کرنے کا چیلنج کیا اور ہفتوں اور مہینوں غزہ کی تسخیر نہ کر سکا، اور اب اللہ رب العزت نے اسرائیل کے ناپاک حامیوں سے انتقام لینا شروع کر دیا۔ خدا کرے کہ سب آگ میں خاکستر ہو جائیں، کہیے آمین۔ یہی وجہ ہے جو کہ آج امریکہ، برطانیہ، فرانس کے ایوان ہائے فرعونی و نمرودی میں موسیقی گرج اور ابراہیمی گونج سنائی دے رہی ہے، وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ دارالعلوم ہی کا فیض ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔